قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے لیے حق کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حق کا آیا ہے، وحی کے لیے حق کا آیا ہے، دین کے لیے حق کا آیا ہے، نظام کائنات کے لیے حق کا آیا ہے، قیامت کے لیے حق کا لفظ آیا ہے۔ مختلف جگہ پر جو ہے نا وہ اس کے اسلوب آئے ہیں۔ حق کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جسے جب اس کے مقام پر رکھیں تو وہ فٹ ہو جائے۔ تبھی دنیا کے اندر کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھیں اور وہ فٹ ہو جائے اور وہاں سوٹ کر جائے تو اہل لغت اسے حق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جب حق کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی حکمتوں تقاضوں کے مطابق تخلیق فرمایا ہے اور اس نے ایجاد فرمایا ہے۔ بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے فتعالی اللہ ملک الحق ذالک بان اللہ هو الحق، اور اس کا مقابل وانما یدعون من دونہ الباطل، کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور وہ جو خدا ہیں وہ باطل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہیں وہ عین صحیح ہوتے ہیں۔ اس کی تخلیق کا اس نے جو تدبیر نظام کائنات ہے وہ سارا حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ایک مثال انبیاء کے لیے، اور قیامت کو حق کہا گیا، میرے خیال میں وہاں تک پہنچنے میں تو کچھ وقت سا لگ جائے گا مجھے لگتا ہے، اور وہی مقصود بھی وہی ہے کہ نظام کائنات حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا بِاتَّبَعَ الْحَقِّ، یہاں حق اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو نظام بنایا ہے وہ بغیر کسی روک رکاوٹ کے چل رہا ہے اور یہ درہم برہم نہیں ہوا، تو یہ سارا نظام اس ذات کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کوئی اور خدا ہوتے تو یہ نظام کسی صورت فٹ نہ بیٹھتا اور کب کا درہم برہم ہو جاتا، چونکہ یہ نظام ایک صحیح سمت کی جانب رواں دواں ہے اور چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام کو بنانے چلانے والا